اس وقت ساری دنیا اسرائیل پر حماس کے حملوں اور فلسطین کے مسئلے پر بات کر رہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جھگڑا کن لوگوں کے درمیان ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یعنی اس میں پارٹی کون کون ہے اور کون کیا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فلسطین کے مسئلے پر چیخ و پکار میں یہ بھی بھول گئے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ فلسطین کس کا ہے اور کون اس میں گھس آیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں اور اس پر ظلم کر رہے ہیں جو اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا؟ فلسطین کے اصل رہنے والوں اور اس کے لیے لڑنے والوں میں جو لوگ ہیں وہ تو بہت صاف ہے کہ یہ عرب فلسطینی ہیں جو فلسطین پر اپنا حق چاہتے ہیں اور اسے اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں مسلمان عرب بھی ہیں، عیسائی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پوری لڑائی میں عام طور پر فلسطین کی طرف سے عرب مسلمانوں کا نام آتا ہے کیونکہ وہی فرنٹ پر ہیں اور ان کی آبادی بڑی ہے، لیکن عیسائی بھی بہت پیچھے نہیں۔ فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے ان میں عیسائیوں کی زمینیں بھی ہیں جو مسلمانوں کی طرح مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہیں اور وہ اپنا حق واپس چاہتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے اس جھگڑے کا ایک سائڈ۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میں اس ویڈیو میں مسئلہ فلسطین کی تعریف نہیں بیان کر رہا اور نہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس ویڈیو میں صرف یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس مسئلے پر کون کدھر کھڑا ہے۔ اس جھگڑے میں دوسرا سائڈ وہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر 3 الفاظ بغیر سوچے سمجھے استعمال کیے جاتے ہیں اور تینوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، ایک یہودی، دوسرے صہیونی اور دوسرے اسرائیلی۔ مسئلہ فلسطین اور پورے مڈل ایسٹ کے ابھی کے جھگڑے کو سمجھنے کے لیے ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہودی وہ ہیں جن کا دین یہودیت ہے اور وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب ہولوکاسٹ ہوا تو اس کے بعد فلسطینیوں نے انہیں پناہ دی۔ اس کے بعد سے ہی انہوں نے فلسطین پر ہی قبضہ شروع کر دیا، جس کا سیاسی نقشہ برٹش راج نے بنایا تو اس علاقے کو تقسیم کر دیا، ٹھیک اسی زمانے میں جس زمانے میں اس نے بھارت کی تقسیم کی۔ اس سلسلے میں ایک لفظ اور ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے صہیونیت یا زائونزم۔ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا مقصد یہودیوں کو فلسطین میں جمع کر کے وہاں قبضہ کرنا ہے۔ زائونزم یا صہیونیت کے نمبردار لوگوں نے یہودیوں کے درمیان یہ پھیلایا کہ انہیں فلسطین میں جمع ہونا ہے، وہیں ان کے خدا کی طرف سے پرومسڈ لینڈ ہے اور یہیں ایک اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس لیے جو اس دعوت پر فلسطین آتا ہے اسے بھی صہیونی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ نہ صرف دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں جمع کرنا ضروری ہے بلکہ خود بھی وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ گولڈا مائر جو ارلی 70s میں اسرائیل کی پرائم منسٹر تھیں، کہا کرتی تھیں کہ فرانسیسی یہودی، امریکی یہودی اور برٹش یہودی اس وقت تک صہیونی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خود اپنا سامان باندھ کر اسرائیل نہ چلے جائیں۔ اس کے بعد سے یہودیوں کے اسرائیل یا مقبوضہ فلسطین پہنچنے والوں کی تعداد بڑھی، جنہیں سیٹلر کہا جاتا ہے۔ انہیں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بسایا جاتا ہے، جس پر فلسطینیوں کے درمیان ناراضگی روز کے حساب سے بڑھتی رہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی یہودی دنیا بھر سے آ کر فلسطینیوں کی زمینوں پر آباد ہوئے ہیں انہیں بھی صہیونی یعنی زائونسٹ کہا جاتا ہے، لیکن وہ یہودی جو فلسطین میں رہتے آئے ہیں اور ان صہیونیوں کی مدد نہیں کرتے انہیں صہیونی نہیں کہا جاتا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صہیونی زائونسٹ یہودی ہیں، لیکن تمام یہودی زائونسٹ نہیں۔ اسرائیل نام کا اسٹیٹ انہی صہیونیوں کا ایجنڈا ہے اور انہیں اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، لیکن مذہبی یہودی مذہب کے نام پر اسٹیٹ قائم کرنے کو اپنے عقیدے کے مطابق بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور وہ اس پورے علاقے پر فلسطینیوں کے حق کے قائل ہیں۔ غزہ پر جو اسرائیلی بمباری ہوئی اور اس کے خلاف دنیا بھر میں جہاں بھی جلوس نکالے گئے ان میں دیندار یا مذہبی یہودی بھی شامل ہوئے اور وہ اسرائیل کے پورے ایجنڈے کو ہی غلط قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات یہ بتانا ضروری ہے کہ عربی میڈیا مسئلہ فلسطین پر کسی بھی جھگڑے اور لڑائی اور اختلاف پر ایک فریق کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ زائونسٹ یا صہیونی یا اسرائیلی ہے۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ عرب ملکوں کی بڑی تعداد اسرائیل کو اسٹیٹ ریکوگنائز ہی نہیں کرتی، اس لیے وہ اسرائیل کے لیے لفظ احتلال یا آکوپیشن استعمال کرتی ہے، اسرائیل نہیں۔ جہاں تک یروشلم کا تعلق ہے تو وہ پورا شہر
اور اس میں موجود ایک کیمپس بھی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مقدس مانا جاتا ہے اور اس کشیدگی کا سبب بنا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں مسجد اقصیٰ ہے، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو مسلمان کا قبلہ اولیٰ ہے اور حرمین مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہ اسلامی وقف کا حصہ ہے جس کی گارڈین شپ اردن کے شاہی خاندان کے پاس ہے۔ یہاں سینکڑوں مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں اسرائیلی فوجی گھس کر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہیں قبہ صخرہ بھی ہے جہاں اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی وہ آسمانوں میں معراج کے لیے گئے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمان یہاں سال بھر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کیمپس میں ایک علاقہ عیسائیوں کا بھی ہے جس میں چرچ آف ریسریکشن ہے، جس کی پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ یہ چرچ اسی جگہ پر قائم ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا تھا، انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تھا، یہی ان کی خبر ہے۔ یہاں دنیا بھر سے عیسائی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یروشلم کے اسی کیمپس میں ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ ہے، جسے ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی نبی سلیمان کا ہیکل ہے۔ یہ یہودیوں کی سب سے مقدس جگہ ہے، یہاں دنیا بھر کے یہودی آ کر سر جھکاتے ہیں۔ یہی سال 2014 میں بھارت کے حکمراں جماعت بی جے پی کے سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ بھی کپا پہن کر ماتھا ٹیکائے ہیں۔ تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ خدا حافظ۔